امام کے ساتھ ادا کی اور پہلی 2 رکعتیں نہیں ملی تو پہلی 2 رکعتوں میں سورت ساتھ ملائی جائے گی یا نہیں ملائی جائے گی جب وہ بعد میں پڑھے گا؟ جی وہ بعد میں جو پڑھے گا تو وہ سورت ملائے گا اس کے ساتھ۔ اگر کوئی شخص کسی کو تحفہ دے اور یہ ساتھ کہہ دے کہ کسی اور کو دینے کی اجازت نہیں ہے تو اس طرح کا تحفہ لینا ٹھیک ہے اور بعد میں کسی اور کو دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا؟ 2 الگ الگ اس میں مسئلے ہیں، ایک ہے ملکیت کا مسئلہ اور ایک ہے قول کا مسئلہ۔ جب کسی نے کسی کو تحفہ دیا اور اس نے قبول کر لیا تو یہ اس لینے والے کی ملکیت میں چلا گیا اور اب وہ اس میں اس کے تصرف میں آزاد ہے۔ ملکیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب وہ اس کے اندر آزاد ہے، وہ جو کرنا چاہے اس کے ساتھ کر سکتا ہے۔ باقی اگر اس نے کوئی قول دیا اس کو، اس کا تعلق اب سچ اور جھوٹ کے ساتھ ہے، تو اگر اس نے اس کو کہا ہے کہ میں کسی اور کو نہیں دوں گا تو اپنے قول کی پاسداری کرنی چاہیے، اور اگر نہیں کہا تو دینے میں آزاد ہے۔ لیکن اگر کہا ہے کہ میں نہیں دوں گا کسی اور کو اور دے دیا تو حلال چیز کے حلال حرام ہونے کا مسئلہ نہیں ہے، جھوٹ اور سچ کا مسئلہ ہے۔ چیز پھر بھی حلال ہے، لینے والے کے لیے بھی حلال ہے، دینے والے کے لیے بھی حلال ہے، لیکن جھوٹ بولنے کا گناہ ہوگا اس کو۔ تو یہ الگ الگ 2 چیزیں ہیں اس کے اندر۔ آب زمزم اپنے گھر میں لا کر پینا ہو تو کھڑے ہو کر پینا چاہیے یا بیٹھ کر پینا چاہیے؟ آب زمزم کو کھڑے ہو کر پینا یا بیٹھ کر پینا دونوں بلا کراہت جائز ہیں، لیکن اگر کھڑے ہو کر پئیں تو یہ افضل ہے، لیکن بیٹھ کر پینے کے اندر بھی کوئی کراہت نہیں۔ بعض جانمازوں کے اوپر مدینہ منورہ کا نقشہ بنا ہوا ہوتا ہے سجدے کی جگہ پر، ایسی جانمازوں کا استعمال کیسا ہے؟ یہ مکروہ ہے ایسی نہیں، کیونکہ اس کے اندر ان چیزوں کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ ٹیکس دینے سے نقصان ہو تو کیا کرے؟ دیکھیں، دیانتداری سے انسان تجارت کرے اور کسی کا حق اپنے ذمے باقی نہ رہنے دے، اور جو اس کے اوپر واجبات ہیں، چاہے لوگوں کے ہیں چاہے حکومت کے ہیں، وہ ادا کرے، اور پھر جو نقصان ہو تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھے۔ اس وجہ سے ٹیکس چوری کو جائز نہیں کہا جا سکتا کہ اس کو نقصان ہو رہا۔ بعض لوگ تقریریں کر کے پیسے لیتے ہیں، ایسے مقرر سے تقریر کروانا کیسا ہے؟ دیکھیں، ایسی تقریروں کا اثر نہیں ہوتا عام طور پر جس کے اندر تقریر کرنے والا پیسے لے رہا ہو، کیونکہ اس کی نیت پھر بجائے لوگوں کی ہدایت اور اصلاح کے وہ ایک پروفیشن بن جاتا ہے، ایک کاروبار بن جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے دیہاتوں کے اندر، شاید شہروں میں بھی ہوگا اس بات کا رواج کہ لوگوں کو ایک خاص قسم کے خطباء کو بڑے مہنگے داموں لے کر آتے ہیں اور ان کو بہت زیادہ پیسے بھی دیتے ہیں۔ ہم نے تو سنا ہے اب تو کئی لاکھ روپے بھی لوگ لیتے ہیں۔ اسی طرح نعت خوانوں کا مسئلہ بھی ہے، وہ بھی کئی لاکھ روپے ایک رات کے لیتے ہیں اور یہ پروگرام کیے جاتے ہیں۔ تو یہ ایسے پروگرام دینی روح سے خالی ہو جاتے ہیں، اس میں کوئی دینی، کوئی اصلاحی، کوئی اللہ تعالیٰ کا خوف، اس کی بجائے یہ ایک ایسے لگتا ہے جیسے کوئی اسٹیج شو ہو رہا ہے یا کوئی ڈرامہ ہو رہا ہے، کوئی اور چیز ہو رہی ہے۔ اس لیے ایسے واعظوں سے اور ایسے خطیبوں سے میرا تو یہ خیال ہے کہ بیان نہیں کروانا چاہیے۔ بڑی عمر میں عقیقہ کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، عقیقہ کوئی ایسی لازم عبادت تو ہے نہیں جس کی قضا ہو کہ کسی کا نہیں ہوا تو اب اس کو ضرور کرنا ہے، تو نہ بھی کرے تو کوئی لازم چیز تو نہیں ہے، اور اگر کسی وقت بھی کرنا چاہے تو کر بھی سکتا ہے، کوئی منع بھی نہیں ہے اس کے اوپر۔ ہمیں اپنے کاروبار میں گاہکوں کو متوجہ کرنے کے لیے میوزک وغیرہ لگانا پڑتا ہے، اس کے بغیر گاہک نہیں آتے، تو کیا میوزک لگانا جائز ہے؟ یا آپ نے خود سے تصور کر لیا کہ گاہک میوزک کے بغیر نہیں آتے، تو اس کو اس کے ساتھ آپ نے جوڑ دیا ہے کہ جب تک ہم میوزک نہیں لگائیں گے تو گاہک نہیں آئیں گے۔ تو یہ جو چیز جائز نہ ہو تو وہ کبھی بھی کسی اور کام کے لیے ذریعہ نہیں ہوتی، ضروری ذریعہ نہیں ہوتی۔ اللہ جل شانہ کا نظام یہ نہیں ہے۔ تو تجارت میں کامیابی کے لیے آپ ناجائز ذرائع اختیار کرنے کے قطعاً پابند نہیں ہیں۔ اور یہ تو خیر میوزک ہے، مثلاً اب کاروباری ادارے اپنی پروڈکٹس کی تشہیر کے لیے آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ غیر معمولی طور پر فحاشی اور عریانی کا ایک
اس کا ماحول بنایا ہوا انہوں نے. کیسی کیسی تصویریں بل بورڈز کے اوپر لگی ہوئی ہیں جس کو کوئی شریف انسان اس پہ نگاہ بھی نہیں ڈال سکتا, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کاروبار کے لیے ضروری ہے. ہم نے اس کے اوپر ایک باقاعدہ ایک پریزنٹیشن تیار کی تھی ایک زمانے میں کہ اگر اشتہارات جائز طریقے سے بنائے جائیں تو وہ کتنے پرکشش بن سکتے ہیں, اور اس پر ہمارے ساتھیوں نے, کچھ ہمارے شاگردوں نے محنت کر کے اس طرح کے اشتہارات ڈیزائن کیے تھے کہ جس میں کوئی غیر شرعی چیز بھی نہیں ہوگی, اور آپ کی پروڈکٹ کی تشہیر بھی جس طرح انسان ایک معیاری طریقے کے ساتھ ہو سکتی ہے. تو یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ ہمارا یہ خیال ہے کہ میوزک کے ساتھ اور عورتوں کی نیم برہنہ تصویروں کے ساتھ کاروبار میں کوئی ترقی ہوتی ہے. اس سے بڑی بے برکتی آتی ہے اور اس کا پتہ پھر انسان کو چل جاتا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص کے والدین 80-85 سال کے قریب ہیں, وہ ان کو خرچہ نہیں دیتا بلکہ اس کی بجائے ان کی بے عزتی کرتا ہے. اس کے بچے بھی دادا دادی کو گالیاں دیتے ہیں اور یہ شخص سنتا رہتا ہے. اس شخص کو ہم شرعاً کیا سزا دے سکتے ہیں؟ اس کی سزا جو عام مسلمانوں کے ذمے ہے وہ اس کا سوشل بائیکاٹ ہے ایسے بندے کا. اگر کسی محلے کے اندر ایسا کوئی بندہ رہتا ہے جس کے گھر کے اندر اس کے والدین کی انتہائی بے اکرامی ہوتی ہو, بے حرمتی ہوتی ہو, تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کو سماجی مقاطعہ کہتے ہیں, اس کا سوشل بائیکاٹ کریں. اس کو بتائیں کہ ہم ان رویوں کے ساتھ تمہیں اپنی برادری کا اور اپنے محلے کا اور اپنے اٹھنے بیٹھنے کا فرد نہیں سمجھ سکتے جب تک تم اپنے گھر کے اندر, اگر وہ اس کے اوپر قادر ہے. ایک یہ ہے کہ اس کا بس ہی نہیں چلتا, اس کی اولاد اس کی بھی نہیں مانتی تو اس کے والدین کی بھی نہیں مانتی. یہ نہیں, ایک بندے کا اگر بس چلتا ہے تو مسلمانوں کو اپنا سماجی دباؤ اس کے اوپر ڈالنا چاہیے کہ سماجی دباؤ کے ذریعے سے اس کو اس حرکت سے روکنا چاہیے. کسی ضرورت کی بنیاد پر مثلاً بیوی کی صحت خراب ہو تو کیا برتھ کنٹرول کے ذریعے ادویہ لی جا سکتی ہیں؟ جی, اگر خاتون کی صحت بہت کمزور ہے اور ولادت کی متحمل نہیں ہے تو وہ اس سے برتھ کنٹرول کے ذریعے سے بچوں کی پیدائش میں وقفہ پیدا کیا جا سکتا ہے. ایک خاتون کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور اس کے گھر کے اندر سودا سلف لانے کے لیے کوئی نہیں ہے جو بازار کے کام کر سکے, اس کو بازار جانا پڑتا ہے. تو اس کے علاوہ تو وہ خاتون اب کیا کرے اور اس کی عدت کب ختم ہوگی؟ بھئی یہ خاتون جو ہیں جس کے پاس سودا سلف لانے کے لیے کوئی نہ ہو یا اس کو کمانا پڑے, بعض صورتوں میں بعض خواتین کی کمائی والا بھی کوئی نہیں ہوتا, شوہر فوت ہو جاتا ہے, تو دن کے اوقات کے اندر جو خاتون عدت کے اندر ہو, دن کے اوقات میں اس کو نکلنے کی اجازت ہے. لیکن رات ہونے سے پہلے وہ اپنے گھر میں آئے گی اور رات گھر میں گزارے گی. عدت میں یہ ضروری ہے رات گھر میں آنا. دن کے وقت کے اندر اگر وہ اپنے کام کے لیے جاتی ہے یا وہ اپنا سودا سلف اپنی ضرورت کے لیے نکلتی ہے یا کسی اس کی مجبوری ہے, وہ نوکری کرتی ہے, تو وہ نکلنا عدت والی خاتون کا جائز ہے. اور باقی انہوں نے کہا ہے کہ عدت کب اس کی ختم ہوگی, تو اگر وہ حاملہ ہے تو بچے کی پیدائش پر عدت ختم ہوگی, اور اگر وہ حاملہ نہیں ہے تو 4 مہینے اور 10 دن عدت کی مدت ہے, اس کی عدت ختم ہو جائے گی. کہتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہومیوپیتھک دواؤں کے استعمال سے بعض لوگ منع کرتے ہیں, اس کے متعلق علماء کی کیا رائے ہے؟ اگر کسی بھی دوائی میں کوئی ناپاک حرام چیز کی آمیزش نہ ہو تو وہ دوا جائز ہے, اور اگر کسی حرام کی آمیزش ہو لیکن دیندار اطباء کا اس پر اتفاق ہو کہ اس کے بغیر یہ دوا نہیں بن سکتی, اتنی مقدار اس میں ڈالنی جائز ضروری ہے, تو اس کے بارے میں بھی علماء نے جواز کا فتویٰ دیا, بشرطے کہ اس کا کوئی اور متبادل نہ ہو. بعض صورتوں میں بعض چیزیں ڈالی جاتی ہیں, کچھ نشاور چیزیں بھی ڈالنی پڑتی ہیں دوائیوں میں. انہوں نے کہا ہے کہ میری بھتیجی کو 3 طلاقیں دی گئی ہیں, وہ اپنے گھر واپس آ گئی ہے, اور طلاق کے وقت میری بھتیجی نے جو کپڑے اور زیور پہنے ہوئے تھے اسی کے ساتھ آئی ہے, اور وہ تمام سامان جو لڑکی کے والدین نے شادی کے موقع پر اس کو دیا تھا وہ اس کے سابقہ شوہر اور سسرال والوں نے رکھ لیا ہے. یہ بتائیں کہ شرعاً وہ سامان کس کی ملکیت ہے, اور لڑکے کی طرف سے دیا گیا سامان کس کی ملکیت ہے؟ 2 قسم کے سامان شادیوں میں دیے جاتے ہیں, ایک کو ہمارے یہاں بری کہتے ہیں اور ایک کو جہیز کہتے ہیں. بری کہتے ہیں جو لڑکے کی طرف سے سامان دیا جاتا ہے, اور جہیز کہتے ہیں جو لڑکی کے والدین کی طرف سے دیا جاتا ہے. تو جہیز تو ہمارے یہاں عرف یہی ہے کہ وہ والدین اپنی بچی کو دیتے ہیں, اس لیے اس کی ملکیت تو بچی کی ہوتی ہے, چاہے وہ فرنیچر ہو, چاہے وہ زیور ہو, چاہے وہ کپڑا ہو, چاہے کچھ بھی ہو,
وہ لڑکی کی ملکیت ہوتی ہے. جو بری ہے اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے, جو لڑکے کی طرف سے سامان ہوتا ہے. اگر انہوں نے سامان دیتے ہوئے صراحت کی ہو کہ یہ سامان لڑکی کی ملکیت کے اندر ہے, ہبہ ہے, اس کو گفٹ ہے, تب تو وہ سامان لڑکی کا سمجھا جائے گا. بعض گھروں میں بعض صورتوں کے اندر وہ سامان گفٹ نہیں کیا جاتا, جیسے کہ بعض خاندانوں میں دیکھا گیا, ہمارے پاس مسائل آتے ہیں ایسے کہ لڑکے کی طرف سے جو زیور دیا جاتا ہے وہ ایک خاندانی زیور پیچھے سے چلا آ رہا ہوتا ہے, وہ ساس کو بھی چڑھایا گیا ہوتا ہے, پھر وہ پہلی بڑی بہو کو بھی دیا گیا ہوتا ہے, پھر دوسری بہو کو بھی وہی دیا گیا ہوتا ہے, پھر تیسری کو بھی وہی. تو وہ ایک مشترک سا خاندانی زیور ہوتا ہے, اس کو نہ اس کو صرف استعمال کی اجازت ہوتی ہے, بیچ نہیں سکتی ہے, مالکانہ تصرف نہیں ہوتا. تو یہ چیزیں پھر لڑکے کی ملکیت ہی سمجھی جائیں گی, وہ لڑکی کی ملکیت میں داخل نہیں ہوں گی, الا یہ کہ وہ اس کی صراحت کریں کہ یہ ہم نے اس کو تحفے کے اندر دے دیا ہے, پھر وہ لڑکی کا سمجھا جائے گا وہ سامان. یہ پوچھ رہے ہیں کہ بچے کو پیدائش کے بعد جو گھٹی دی جاتی ہے اس کے بارے میں شرعی احکامات کیا ہیں. حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کے کو گھٹی دی تھی. تو اس لیے گھٹی دینا یعنی کوئی چیز بچے کو چٹا دینا, چاہے وہ کھجور تھوڑی باریک کر کے یا کوئی اور چیز, تو یہ ثابت تو ہے. اس لیے اگر کسی نیک آدمی سے گھٹی دلوائی جائے تو زیادہ بہتر ہوتی ہے, ان سے دعا بھی کرانی چاہیے اس وقت کہ اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کی برکت سے اس بچے کو بھی نیک بنائے جو نیا پیدا ہوا. ایک شخص نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا جبکہ وہ بچی نابالغ تھی. بالغ ہونے کے بعد اس بچی نے کہا کہ مجھے وہ نکاح منظور نہیں ہے, اس صورت میں نکاح فسخ ہوا یا نہیں ہوا؟ علماء احناف کے نزدیک باپ کو بیٹی پر ولایت حاصل ہے, اور باپ کی جانب سے بیٹی کا جو نکاح کر دیا گیا اس کو بیٹی فسخ نہیں کر سکتی, اور اس لیے بالغہ ہونے سے پہلے. البتہ بالغ لڑکی کو اپنا اختیار پھر خود حاصل ہے, نابالغہ کو نہیں, یہ فرق ہے اس کے اندر. نابالغہ بچی پر باپ کو ولایت حاصل ہے, اور بالغ بچی کو اپنا اختیار خود حاصل ہے کہ اس سے پوچھا جائے گا. اس سے بالغ لڑکی اگر اپنا انکار کر دے کسی سے تو ظاہر ہے وہ نکاح نہیں ہوگا, لیکن نابالغہ کو چونکہ نابالغ بچے کو صرف نکاح میں نہیں کسی بھی معاملے میں تصرف نہیں کا اختیار نہیں ہے. اس کی مثال ایسے ہے, کسی نابالغ بچے کے پاس ملکیت کے اندر کوئی چیز آ گئی, سامان, زمین آ گئی, کیش آ گیا یا مکان آ گیا, تو اس کا تصرف کا اختیار بھی اس کو نہیں ہے. وہ اپنا مکان بیچ نہیں سکتا, اپنے پیسے انویسٹ نہیں کر سکتا. نابالغ بچہ بچی وہ اختیار بھی اس کے ولی کو ہوتا ہے, مختلف شکلوں میں ولی کوئی بنتا ہے, باپ زندہ ہے تو باپ ولی ہے, تو اس کو اختیار ہوتا ہے. تو نکاح کا معاملہ بھی اسی قسم کا ہے. اچھا جی, انہوں نے پوچھا ہے کہ آستین اگر چڑھا کر, آستین بازو کی آستینیں چڑھا کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ مکروہ ہے آستینیں چڑھا کر, اور اسی طرح ہاف سلیوز کے اندر بھی نماز نہیں پڑھنی چاہیے. پورے کراہت ہے اس کے اندر, اس لیے پورے بازوؤں کی چیزوں کے ساتھ یہ نوجوان ٹی شرٹس میں نماز پڑھتے ہیں, ان کو پوری آستینوں میں نماز پڑھنی چاہیے. اگر بحالت نماز, اصل میں نماز کا حکم یہ ہے کہ یہ ایک خذوا زینتکم عند کل مسجد, قرآن کہتا ہے کہ نماز اللہ کے دربار میں حاضری ہے. تو یہ ایسی کیجول ڈریسنگ کے اندر جس میں انسان کسی معزز جگہ نہ جا سکتا ہو اور اس میں اللہ کے دربار کے اندر آ کر کھڑا ہو جائے, تو یہ اللہ تعالیٰ کے دربار کی بے کرامی ہے کہ آپ دنیا میں تو کسی کے سامنے نہیں جا سکتے اس حلیے کے اندر, لیکن اللہ کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں, اللہ کے دربار میں, اللہ کے گھر کے اندر. دنیا میں اگر آپ کو کہیں بلایا, آپ کو ایوان صدر بلایا جائے کہ صدر سے ملاقات ہے, کس لباس میں جائیں گے؟ اور کسی کو بلائے, صدر تو بڑی چیز ہے, چھوٹے چھوٹے عہدیداروں سے ملنے کے لوگ کیسی اپنی ڈریسنگ کرتے ہیں کہ جی اس لباس میں جانا چاہیے ہمیں. تو نماز کو بھی میں یہ استحضار ہر وقت ہونا چاہیے کہ یہ ہم اللہ کے گھر میں یا اللہ کے دربار میں اللہ کے سامنے کھڑے ہیں. اس لیے اس کے اندر بھی لباس کے بارے میں آیا کہ وہ ایسا لباس ہونا چاہیے جس کو پہن کر انسان کسی بھی معزز مجلس کے اندر جا سکتا ہو. اس کی شرط یہی ہے. کہہ رہے ہیں اگر حالت آستینیں چڑھائی ہوئی تھی, وضو کیا ہے, آستین چڑھائی ہوئی تھی, نماز شروع کر دی, تو نماز پڑھتے ہوئے آستین اتاری جا سکتی ہے یا نہیں اتاری جا سکتی؟ بہتر تو یہ ہے کہ نماز پڑھنے سے اتنی عجلت کے اندر تکبیر تحریمہ نہ کی جائے, بلکہ اپنے تمام لباس کو درست کر کے پھر انسان تکبیر تحریمہ کرے. یہ عام طور پر اس وقت جلدی پیش آتی ہے جب رکعت پکڑنے کے چکر میں ہوتے ہیں کہ وہ امام نے رکوع کر لیا اور ہم وضو کر کے آ رہے ہیں, ہم سوچ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو ایک رکعت بعد میں پڑھنی پڑ جائے, تو فی الفور دوڑتے بھی ہیں بعض لوگ. دوڑنا نہیں چاہیے, بھاگنا نہیں چاہیے. آنے کے بعد اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنا لباس ٹھیک کر کے, بے شک رکعت چلی جائے
رکعت ایک بعد میں پڑھ لیں، اس کو پورا کر لیں، تو اس کی وہ نہیں۔ البتہ اگر کسی نے بہت ہی غیر محسوس طریقے کے ساتھ اپنی آستین اتار دی آرام سے عمل کثیر کے بغیر، تو اس سے اس کی نماز پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، اتار سکتا ہے۔ اگر ایک شخص کے عین پیچھے کوئی بندہ نماز کی نیت باندھ کے کھڑا ہو جائے اور اگلا شخص وہاں سے ہٹ سکتا ہے یا نہیں؟ وہاں سے ہٹنے کی صورت کے اندر نمازی کے سامنے سے گزرنے کا گناہ تو نہیں ہوگا۔ ایک بندے کے عین پیچھے اگر ایک آدمی کھڑا ہے اور وہ بندہ اس نے نماز پڑھ لی، آگے والے نے پیچھے والا پڑھ رہا ہے، تو یہ ادھر سے نکل سکتا ہے۔ یہ جو آگے عین سامنے سے جانا جو ہے، یہ اس نمازی کے سامنے سے گزرنا نہیں سمجھا جائے گا، یہ وہاں سے جا سکتا ہے۔ کیا صف اول میں کھڑے ہونے سے اور دوسری صف میں کھڑے ہونے سے ثواب میں کوئی فرق ہے؟ جی بالکل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر صفوف الرجال اولھا، کہ مردوں کی صف کے اندر سب سے بہترین صف جو ہے وہ پہلی صف، تو اس لیے پہلی صف کا ثواب زیادہ ہے دوسری صف کی نسبت۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شیطان اللہ کے دربار سے دھتکارے جانے سے پہلے فرشتوں کا استاد تھا، کیا یہ بات صحیح ہے؟ استاد والی تو کوئی بات نہیں ہے، فرشتوں کی استادی کی تو ضرورت ہی نہیں، فرشتوں کو اس طرح پڑھنے پڑھانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی کہ وہ تعلیم حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جسے جو کام لینا ہوتا ہے، فرشتوں کی نا آج کل جس کو کہتے ہیں نا پروگرامنگ ہوتی ہے، بس اللہ تعالیٰ کا جس فرشتے کو جو کام لینا ہے اس کی ویسی پروگرامنگ کر دی جاتی ہے، وہی کام کرتا ہے۔ جبرائیل کے ذمہ ان کا کام ہے، ان کی نہ مرضی ہوتی ہے، نہ پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ وہ ان کے دل میں کوئی اس کے خلاف چیزیں آتی ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ اس کو طاؤس الملائکہ کہتے تھے، طاؤس کہتے ہیں مور کو، تو خوبصورت پرندہ ہے کہ اپنی عبادت کی وجہ سے، اپنی عبادت گزاری کی وجہ سے شیطان کو طاؤس الملائکہ کہا جاتا ہے، اور ویسے شیطان جو تھا وہ جن تھا، فرشتہ نہیں تھا۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ منہ میں مصنوعی دانت لگانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ تلاوت اور نماز کے اوقات میں بھی لگا سکتے ہیں؟ نہیں لگا سکتے ہیں، مصنوعی دانت لگانے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے نمازی بہت سارے ڈیلرز ہیں، پراپرٹی ڈیلرز ہیں، ان کی طرف سے سوال ہے کہ پراپرٹی کاروبار میں کمیشن لینا تقریباً ختم ہو گیا، تو اگر ڈیلرز اپنی انویسٹمنٹ کے بغیر جب کسی پلاٹ کی خرید و فروخت کرتے ہیں تو اس میں اگر کوئی فائل یہ پلاٹ سستا لے کر مہنگا بیچ دیں اور اپنا منافع کما لیں تو کیا یہ جائز ہے؟ دیکھیں، اس میں یہ یاد رکھیں کہ آپ کو اپنی بیچنے اور خریدنے والے کی حیثیت کی تعیین شریعت میں سب سے پہلے ضروری ہے کہ یہ بیچنے والا خود بیچ رہا خرید رہا ہے یا یہ کسی کا وکیل ہے۔ تو ڈیلر وکیل ہوتا ہے اگر وہ ڈیلر کی حیثیت سے کام کر رہا ہے، اس پر وکالت کے احکامات آتے ہیں۔ وکیل کو ضروری ہے کہ وہ اپنے جس کی طرف سے وکالت کر رہا ہے اس کو صحیح صورتحال اس کی پتہ ہو، کیونکہ وکیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے بہاف پر وہ کام کر رہا ہے، تو جس کے بہاف پر کام کر رہا ہے اس کو اندھیرے میں نہیں رکھ سکتا وہ۔ البتہ ڈیلر کو خود سے یہ اجازت ہے کہ اگر اپنے کاروبار کے طور پر اس نے ایک چیز کہا کہ میں خود اس کو خرید رہا ہوں اور میں اس کو بیچ رہا ہوں، میں کسی کا وکیل نہیں ہوں، یہ نہیں کہتا وہ، تو اس کے اندر اس کو اجازت ہے کہ وہ جو بھی منافع لیتا ہے، اگر اس کی مختلف شکلیں ہیں بتا کر لینا ضروری نہیں ہے اس کے اندر۔ مثلا ایک آدمی کہتا ہے کہ میرا پلاٹ ہے، کوئی ڈیلر ہی ہے، میرا پلاٹ ہے میں اتنے کا بیچ رہا ہوں، تو اس کو جائز ہے اس کے لیے۔ لیکن اگر وہ یہ کہتا ہے کہ اس کا ہے نہیں اور وہ کسی اور کے اس کے اوپر بیچ رہا ہے وکیل بن کر، اس کو بھی کہہ رہا ہے کہ میں اس کی طرف سے وکالت کا وہ کر رہا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے اس کا منافع۔ اس لیے سب سے پہلے یہ تعین کرنی ہوگی کہ آپ نے یہ کانٹریکٹ ڈیلر کی حیثیت سے کرنا ہے یا مالک کی حیثیت سے کرنا ہے۔ ڈیلر کی حیثیت سے کرنا ہے تو ساری تفصیلات کا علم کانٹریکٹنگ پارٹیز کو ہونا ضروری ہے، اور اگر آپ مالک کی حیثیت سے کر رہے ہیں تو پھر آپ چاہیں تو ان کو اپنی کاسٹ بتائیں یا جو بھی بتانا چاہتے ہیں بتائیں، اور جو نہ بتانا چاہیں تو اس کی بھی اجازت ہے۔ پرائز بانڈ رکھنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ آج صبح انیق صاحب کے پروگرام میں مفتی منیب الرحمان صاحب نے بانڈ کے بارے میں درست ہونے کا جواب دیا تھا۔ اس میں اختلاف ہے، اور ان کی رائے یہ ہے مفتی منیب الرحمان صاحب کی، لیکن باقی تمام علماء کی رائے یہ ہے کہ پرائز بانڈ جائز نہیں ہے۔ تو یہ ان کی ایک انفرادی رائے ہے، ان معاملات کے اندر انفرادی آراء پر نہیں چلا جا سکتا۔ اس کے اندر سود بھی آتا ہے بعض شکلوں کے اندر، اور اس کے اندر غرر بھی ہے، اس کے اندر ایک انسرٹینٹی بھی ہے، اس لیے اس کے بارے میں اگر کسی کو تفصیل درکار ہو تو انشاءاللہ اس پر ہم نے انشاءاللہ سوچا ہے اگلے مہینے ہم ایک ادھر اپنے ہاں مسجد میں ہی عشاء کی نماز کے بعد ایک گھنٹے کی یا 1.5 گھنٹے کی ایک تفصیلی نشست کریں گے جو کئی 3 یا 4 ویکینڈز تک چلے گی، اور اس میں یہ جو خرید و فروخت کے احکامات ہیں، کیونکہ بہت زیادہ سوالات آتے ہیں اسلامی بینکنگ کے بارے میں، یہ پراپرٹی ڈیلرز کے بارے میں اور بیچنے خریدنے کے بارے میں، تو اس کا انشاءاللہ ارادہ یہ ہے کہ فروری کے مہینے میں کوئی اور مصروفیت نہ آئی تو فی الحال صرف ارادہ ہے، وعدہ نہیں ہے، کہ عشاء کی نماز کے بعد ہفتے اور اتوار کے دن 1 گھنٹے کی پوری کلاس
فقہ البیوع کہتے ہیں اس کو، خرید و فروخت کا دین، تجارت کا دین، کہ وہ کیا ہوتا ہے اور اس کے احکامات کیا ہیں، کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، کس چیز، یہ تقریباً کوئی اس کے لیے چاہیے، ہم نے اندازہ لگایا ہے بیٹھ کر، اس کا پورا کورس کانٹینٹ تیار کر لیا ہے، وہ کوئی 12 گھنٹے کا کورس کانٹینٹ ہے، کہ 12 گھنٹے روزانہ 1 گھنٹہ اگر ہو تو 12 دنوں میں انشاءاللہ ہو جائے گا، اور یہ ہفتے اتواروں کریں گے تو انشاءاللہ بلکہ یہ 4 ہفتوں میں ہو جائے گا، 8-10 گھنٹے میں ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ جب شروع کریں گے تو آپ کو بتا دیں گے، اس کے اندر آپ لوگ بھی آئیں، باقی ہمارے F10 مرکز کے جتنے تاجر ہیں ان کو بلائیں گے انشاءاللہ، ادھر آس پاس G10 مرکز، F11 مرکز، جو ہمارے آس پاس کے تجارتی حلقہ ہے، بلو ایریا کے لوگ ہیں، کہ یہ اس کو سمجھیں کہ جب ہم تجارت کا دین جس کو کہتے ہیں، ایک تاجر کے لیے کیا چیز ضروری ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجروں کے پاس جاتے تھے اور ان سے ان کے پوچھتے تھے کہ تم یہ چیز بیچ رہے ہو، خرید رہے ہو، یہ کاروبار کر رہے ہو، اس کے شرعی جو اس پہ سوالات بنتے ہیں اس کا امتحان لیتے تھے، جو امتحان جوابات دے دیتا تھا اس کو بازار میں بیٹھنے کی اجازت دیتے تھے، جس کو جواب نہیں آتا تھا اس کی دکان کا شٹر ڈاؤن کر دیتے تھے، اس کی دکان بند کر دیتے تھے، کہتے تھے پہلے جاؤ شرعی احکامات سیکھو پھر آ کے تجارت کرو۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ وہ سارے تاجر ہمارے بازاروں سے اٹھ جائیں۔ سیدنا عمر فاروق کا اعلان تھا کہ جن کو تجارت کے شرعی احکامات نہیں آتے، غیر شرعی طریقے سے جو تجارتیں کر رہے ہیں، کیونکہ اپنا جائز کاروبار بعض اوقات جائز منافع انسان اپنے لا علمی کی وجہ سے اس کو حرام کر بیٹھتا ہے، تو اس لیے انشاءاللہ اس کا ارادہ ہے آپ لوگ پھر اس میں شرکت کیجیے گا جب اس کی ہماری ترتیب بن جائے گی انشاءاللہ۔ دعا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا برحمتک یا ارحم الراحمین۔